اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العلي العظيم. ناظرین محترم و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ دروس ماہ مبارک رمضان آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور ماہ مبارک رمضان کے اواخر ہیں، اور اس حوالے سے چونکہ ماہ مبارک رمضان کے روزے زکوٰۃ فطرانہ پر منحصر ہیں، تو ایک مومن 30 دن کے روزے واجب روزے رکھیں اور فطرہ نہ دے تو اس کے روزے قبول نہیں ہیں. یعنی گویا کہ روایات کے مفہوم یہ ہیں کہ اس نے گویا روزہ ہی نہیں رکھا ہے. جیسے کہ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، جس نے محمد و آل محمد علیہم السلام پر نماز پڑھ لی اور نماز میں درود نہیں پڑھا تو گویا روایات کہتی ہیں کہ اس نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے. اسی طرح اگر کوئی روزہ رکھے ماہ مبارک رمضان میں، اس گرمی میں، اس تپش میں، بھوک اور پیاس برداشت کرے، گناہوں سے بچے، محرمات الہیہ سے بچے، نواہی سے بچے، اوامر الہی کو انجام دیں اور تمام شرائط پورے کرے، لیکن آخر میں جا کے زکوٰۃ فطرہ ادا نہ کرے تو روایت کہتی ہے کہ اس مومن نے گویا کہ روزہ رکھا ہی نہیں ہے. یعنی کتنی اہمیت ہے زکوٰۃ فطرہ کی، کیونکہ زکوٰۃ فطرہ خداوند متعال کی ذات وہ کریم ذات ہے جس نے غریب، فقیر، مسکین کو امیروں کے برابر خوشی منانے کا حکم دیا ہے. پروردگار عالم کی ذات چاہتے ہیں کہ آپ کے جو مال، آپ کے جو نیک مال ہے، آپ اس سے فطرہ نکالتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس میں کسی کا حق ہے، کسی غریب، مسکین، فقیر کا حق ہے. وہ فقیر جو ترستا ہے نئے لباس کے لیے، نئے کپڑے کے لیے، عید کے دن وہ بھی خوشی منانا چاہتا ہے، لیکن اس کے بس میں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کر نہیں سکتا ہے، وہ سال کے اخراجات نہیں رکھتا ہے، تو وہ کیا لباس پہنے گا، کیا خوشیاں منائے گا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. تو خداوند متعال فرماتا ہے کہ اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت اور ان کی سنت یہ ہے، اور یہ فطرہ جو ہیں زکوٰۃ فطرہ ان مستحقین تک پہنچا دے تاکہ آپ کے ساتھ خوشی میں برابر رہیں. اور فطرہ، کیونکہ فطرہ واجب ہے، کوئی مستحب شے نہیں ہے، واجب ہے. جس طرح آپ کا روزہ واجب ہے، اسی طرح فطرہ بھی ایک واجب عمل ہے. اس کے علاوہ فطرہ انسان کو موت سے بچاتی ہے. زکوٰۃ بدنی ہے، یہ آپ کی بدن کی زکوٰۃ، ایک زکوٰۃ مالی ہوتی ہے، مال کا زکوٰۃ نکالنا ہے، اور ایک زکوٰۃ بدنی ہے. یہ زکوٰۃ بدنی ہے تو انسان کی موت ٹل جاتی ہے زکوٰۃ فطرہ سے. تو مومنین کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ماہ مبارک رمضان کے روزے مکمل کرنے کے بعد عید سے پہلے اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے، حتیٰ جو ایک بچہ زوال غروب آفتاب سے پہلے پیدا ہو گیا، اس بچے کا بھی فطرہ ادا کرے، دے دیں، غریب، مسکین، فقیر کو دے دیں تاکہ اس کے روزے، دعائیں، نمازیں قبول ہو جائیں. تو آج آپ کی خدمت میں
زکوٰۃ فطرہ کے جو مصارف ہے، مصرف کس کو دے دیں زکوٰۃ فطرہ؟ تو مراجع کرام کے فتاویٰ ہیں، تو آپ کی خدمت میں سماحت سید سیستانی دامہ ظلہ کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ تو آغا صاحب فرماتے ہیں الاحوط لزوماً اختصاص مصرف زکوٰۃ الفطرہ بالفقراء والمساکین، احتیاط لازم کی بنا پر زکوٰۃ فطرہ، آپ کا جو فطرے کا جو مصرف ہے، جگہ ہے، کہاں خرچ کرنی ہے، کس کو دینا ہے؟ فقراء کو دے دیں اور مساکین کو دے دیں، مع استجماع الشروط المتقدمہ فی زکوٰۃ المال، جو وہ شرائط جو مستحقین زکوٰۃ کون ہیں، وہ شروط اگر ان کے اندر ہوں تو ان کو زکوٰۃ دیا جائے، یعنی وہ جو مستحق زکوٰۃ مستحق ہونے کے جو شرائط ہیں، اگر وہ شرائط موجود ہوں تو ان کو زکوٰۃ دیا جائے۔ اور وہ شروط یہ ہیں، وہی الاول الایمان، جس کو آپ زکوٰۃ فطرہ دے رہے ہوں وہ مومن ہوں، کافر نہ ہوں، ناصبی نہ ہوں، آپ کا مخالف نہ ہو۔ فلا يعطي الكافر وكذا المخالف منها، کافر کو فطرہ نہیں دیا جائے گا اور مخالف کو فطرہ نہیں دیا جائے گا۔ فطرے کے لیے شرط کیا ہے؟ مومن ہو، مومن شرط ہے۔ شرط ثانی الثانی ان لا يصرفها الآخذ في الحرام، وہ فطرہ لینے والا حرام کاموں میں وہ فطرہ استعمال نہ کر رہا ہو، بلکہ اپنے بال بچوں کے اپنی جان کے لیے خرچ کر رہا ہو، اپنے قوت میں استعمال کر رہا ہو، اس کے لیے دے دے۔ فلا تعطی لمن یصرفها فیہ، گناہ میں اگر وہ حرام کام میں اگر صرف کر رہا ہے تو نہ دے دے فطرہ کو، بل الاحوط لزوماً اعتبار الا یکون فی دفع الیہ اعانۃ علی الاثم واغراء بالقبیح وان لم یصرف فی الحرام۔ فرماتے ہیں احتیاط لازم کی بنا پر فطرہ اس شخص کو بھی نہ دے دیں جو گناہ پر اور قبیح پر، جو فساد پھیلنے کا خطرہ ہے، فساد پھیل رہا ہے، جس فطرے کے ذریعے سے اس کی مدد ہو رہی ہے، وہ اس کو تقویت مل رہی ہے، اگر وہ فطرہ دے دیں تو وہ گناہ میں مبتلا ہونے کا اور زیادہ چانسز ہے، اس پر خرچ کر رہا ہے تو اس کو وہ فطرہ نہ دیا جائے۔ اس فطرے کے ذریعے سے نعوذ باللہ مثلاً کھلے عام گناہ کرتا ہے، اس فطرے کے مال کے ذریعے سے شراب پی رہا ہے، اس فطرے کے ذریعے سے کوئی اور بڑا گناہ کر رہا ہے، گناہ میں اگر مددگار ہو رہا ہو یہ فطرے کا مال تو اس کو نہ دے دے، آپ کو معلوم اگر ہو جائے تو۔ اسی لیے مومن شرط کرا دیا۔ وَإِن لَمْ يَصْرِفْ فِي الْحَرَامِ، اگرچہ وہ حرام میں صرف نہیں کر رہا ہے لیکن وہ گناہ کھلے عام کر رہا ہے، اسم کر رہا ہے، حرام میں مبتلا ہو رہا ہے، قبیح کام کر رہا ہے، تو اس کے لیے ایک مدد ہوگا، اس لیے اس کو نہ دے دیں۔ کما ان الاحوط لزوما عدم اعطائها لتارک الصلاة او شارب الخمر او المتجاہر بالفسق، اسی طرح نماز نہیں پڑھنے والا تارک الصلاة، نماز کو ترک کرنے والے کو فطرہ نہ دیا جائے، احتیاط لازم کی بنا پر، احتیاط لازم کی بنا پر فطرہ نہ دیا جائے تارک الصلاۃ کو، اور شارب الخمر، شراب پینے والے کو، او المتجاہر بالفسق، فسق و فجور عام کرنے والا، گناہ کھلے عام گناہ کرنے والے کو فطرہ نہ دیا جائے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اور جو تارک الصلاۃ ہیں اور شراب کھلے عام پیتا ہے، جو ہی فطرے کا مال مل گیا، پیسہ عید کے دن وہ شراب خانوں میں چلا گیا اور شراب پی رہا ہو اور یقین ہو کہ وہ شراب پی رہا ہے اور گناہ کھلے عام کر رہا ہے، تو اس کو فطرہ نہ دیا جائے۔ تیسری شرط یہ ہے الثالث اللہ یکون لمن تجب نفقته علی المعطی، اس شخص کو بھی فطرہ نہ دیا جائے جس کا نفقہ اس پر واجب ہے۔ ایک شخص ہے جو کہ
فطرہ جو ہیں اپنے بال بچوں کو دے رہا ہے، کیونکہ بال بچوں کا جو فطرہ ہے خود پر معطی پر ہی واجب ہے، تو فطرہ جو ہیں ان بال بچوں کو اپنا فطرہ لے جا کے بال بچوں کو دے دے، وہ نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ فقیر غیر کو دے دے، اپنے بچوں کو دے، جو بھی اس کے کفالت میں آتا ہے۔ اب وہ بال بچے ہوں، اچھا اب اس کا آنے والا مہمان ہو، غروب آفتاب سے پہلے مہمان آ گیا، چاہے وہ مہمان مسلمان ہوں چاہے کافر ہوں، اچھا ایک بچہ بالغ ہو گیا، بچی بالغ ہو گئی غروب آفتاب سے پہلے، اگر بعد میں بھی ہو گیا تو احتیاط لازم دیا جائے، فتویٰ یہ ہے۔ اور ایک مہمان آتا ہے غروب آفتاب سے پہلے، اس کا فطرہ مثلا وہ مہمان بھی آپ کے پاس رہ رہا ہو، آپ کے بچوں میں شامل ہو، اگرچہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ کھائے اور رات ٹھہرے اور وہ لوازمات جو اس کو ملنی چاہیے وہ ملے، تو اس کا فطرہ بھی آپ پر واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ایک اشتباہ ہے، وہ یہ ہے کہ کسی مہمان کو دعوت کرتے ہیں، کسی کو بلاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، وہ افطاری کرنے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں مہمان، تو اس کا فطرہ اس میزبان پر واجب نہیں ہے۔ میزبان پر فطرہ اس وقت واجب ہے جب کوئی مہمان غروب آفتاب سے پہلے آ جائے اور اس کے گھر کے افراد میں شامل ہو، اس کے ہاں ٹھہرے، اور اس کے جو گھر کے جو لوازمات، اگر جس کے پاس کھانا بھی نہ کھایا ہو پھر بھی اس کے پاس ٹھہرے، تو اس کا فطرہ اس پر واجب ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ آنے والا جو مہمان 3-4 بندوں کو لے کے آ رہا ہے، بہن آ رہی ہے، بھائی کے پاس بچے لے کے آ رہی ہے، مثال داماد ساتھ آ رہا ہے اور بچے وہیں پہ رہ رہے، غروب آفتاب سے پہلے آ گیا، لیکن اگر وہ مہمان آنے والا مالک سے، میزبان سے اجازت لے لیں، کہیں کہ بھائی آپ ہمارا فطرہ آپ پر واجب ہو چکا ہے، لیکن یہ جو فطرہ واجب ہو گیا ہے، ہم اپنا فطرہ ہم خود دیتے ہیں، وکالت لے لیں، آپ سے اجازت لے لیں، تو یہ ہو سکتا ہے، دے سکتے ہیں۔ ہر آنے والا مہمان جو دعوت پہ آتے ہیں، آ کے کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں، ان کا فطرہ اس پر واجب نہیں ہے۔ یہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ الرابع الا یکون ہاشمیا اذا كان الزکوۃ من غیر ہاشمی، اس کے علاوہ جو ہیں امتی کا فطرہ جو ہیں ہاشمی کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ ہاشمی سادات پر فطرہ زکوٰۃ واجب حرام ہے، اور جو کہ غیر ہاشمی کا جو فطرہ ہے وہ سادات پر حرام ہے، لیکن سادات کا فطرہ خود سادات لے سکتے ہیں، اور سادات کا فطرہ خود سادات بھی لے سکتے ہیں، غیر سادات بھی لے سکتے ہیں، لیکن غیر سادات کا جو فطرہ ہے وہ سادات نہیں لے سکتے ہیں، اس لیے کہ اولاد رسول پر زکوٰۃ حرام ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تحرم فطرۃ غیر الہاشمی علی الہاشمی، فطرہ غیر ہاشمی کا ہاشمی پر حرام ہے، وتحل فطرۃ الہاشمی علی الہاشمی وغیرہ، ہاشمی کا فطرہ ہاشمی کو حلال ہے، اور اس کے غیر کے لیے بھی اس کا فطرہ حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر جو ہے اس کے علاوہ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں اگر کوئی مستحقین زکوٰۃ فطرہ اگر نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کے گاؤں میں مستحقین نہ ہوں، زکوٰۃ فطرہ کے لیے کوئی مستحق نہ ملے، یہ ہو نہیں سکتا ہے، خصوصاً ہمارے ملک میں نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی آج کل تو ان حالات میں تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اپنے شہر میں، اپنے ملک میں کوئی مستحقین زکوٰۃ نہ ہوں۔ فتویٰ یہ ہے کہ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین میں سے کوئی مستحقین زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ فطرہ کے لیے مستحق ہے، اگر کوئی نہ ملے تو جاز دفعها الى غیرہم من المسلمین، تو اس کو دے سکتے ہیں مسلمانوں، دوسرے مسلمانوں کو دے سکتے ہیں کہیں اور، ولا یجوز اعطاؤها للنواصب، اور یہ زکوٰۃ فطرہ ناصبیوں کو خصوصاً نہیں دیا جا سکتا ہے، وہ قبول بھی نہیں ہے، اگر دے دیں گے تو یا تو ان سے لے لے، یا تو جو ہے اس کا فطرہ دوبارہ ادا کرے، اس لیے کہ ناصبی کو فطرہ جائز نہیں ہے، کافر کو فطرہ نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی کسی مومن کے گھر میں کوئی کافر آ جائے،
اگر جو بتایا ہے میں نے کہ اگر آ جائے غروب آفتاب سے پہلے ٹھہرے وہاں پہ بیٹھیں، یا اس کے عائلے میں مثلاً اس کے گھر میں کے افراد میں شامل ہوں، کافر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بزرگ ہو، اس کے بچے ہوں، اس کی بیوی ہو، ابھی پیدا ہو گیا ہو بچے، کوئی بھی ہو، باہر سے آنے والا مہمان ہو جو اس کے افراد میں شامل ہو، ان تمام کا فطرہ جو ہے اس شخص پر واجب ہے، اس کے جو کفالت میں جتنے بھی ہیں اس پر واجب ہے، اس کا فطرہ ادا کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار تمام مؤمنین و مؤمنات کو، تمام مسلمانوں کو زکوٰۃ فطرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور زکوٰۃ فطرہ اب یہ ہے کہ میں بھول گیا، کل بھی عرض کیا تھا کہ 1 صاع دے دے، زکوٰۃ فطرہ کی مقدار 1 صاع ہے۔ ایک فقیر کو 1 صاع سے کم نہ دے دے، اس سے بھی زیادہ دے سکتے ہیں، زیادہ دے دیں۔ اور 1 صاع یعنی 3 کلوگرام ہوتے ہیں، جو آپ کے شہر میں، آپ کے بلد میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے منطقے میں جو معروف ہے، جو رائج ہے، وہ چیز دے دیں۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ مثلاً گندم ہے، جو ہے، تمر ہے، زبیب ہے، وہ کشمش، ان کے علاوہ بھی جو استعمال ہوتے ہیں، مثلاً چاول استعمال کرتے ہیں، ان پر منحصر نہیں ہے، بہت ساری دوسری چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن وہاں جو زیادہ رائج ہیں وہ چیز زکوٰۃ فطر میں دے دے، یا اس کا نقد جو ہے پیسہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تمام مومنین و مومنات کو زکوٰۃ فطرہ احسن طریقے سے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مومنین کی دعائیں، اعمال خیر، اعمال صالحہ اور نیک دعائیں ماہ مبارک رمضان کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔